الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ الرابع الشرک واقسامہ۔ عرفنا فيما سبق التوحيد وأقسامه فكان لا بد من معرفة ضده وهو الشرك، كما يقال وبضدها تتبين الأشياء، وسوف نتكلم عنه في النقاط الآتية: تعريف الشرك وبيان أقسامه وحكم كل قسم، ولماذا ندرس هذا الباب وسبب وقوع الشرك في العالم۔ الاول تعریف الشرک واقسامہ۔ الشرک هو مساواة غیر اللہ باللہ فيما هو حق اللہ، بمعنى صرف شيء من انواع العبادة لغیر اللہ، وينقسم الى قسمین: الشرک الاکبر، الشرک الاصغر۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رمضان کی مناسبت سے ہمارا یہ عقیدے کا درس رکا نہیں ہے، اور ایک الگ وقت ہی صحیح لیکن اس کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خلوص عطا فرمائے اور ہمارے سبھی قسم کے عبادات کو قبول فرمائے۔ اس سے قبل کے دروس میں توحید اور اس کی قسموں پر ہم نے گفتگو کی۔ توحید کے اقسام، اس کی قسمیں، اسے جان لینے کے بعد ضروری ہے کہ ہم شرک کو پہچانیں، اس لیے کہ جب تک انسان شرک کو نہیں پہچانے گا اس سے بچے گا کیسے؟ بسا اوقات انسان شرک کو نہ جاننے کی وجہ سے شرک کو اسلام سمجھ کر اپنا لیتا ہے، جیسے کہ سامنے بہت سارے ابواب میں اس کا ذکر گزرے گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس لیے شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ شرک کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، اسے وہ توحید کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا نبی، رسول یا بزرگوں کے صدقے یا اس کے وسیلے سے دعا کرنا، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے، اسے نبی پہنچائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں جہاں دعا کی ایک نئی شکل بدعت پیدا ہوتی ہے، وہیں یہ شکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ نبی کو زندہ تصور کرتا ہے، پھر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کے پاس طاقت ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنیں، جبکہ غیب کی باتیں سننا اور جاننا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ وہ اللہ کی صفت نبی کو دے کر کے وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں شرک جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک کو پہچانے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے معرفت الشیء بضدها، کسی بھی چیز کو اس کے الٹے سمت سے دیکھ کر کے پہچاننا۔ جب تک انسان اس کے مخالف کو نہیں پہچانے گا اس کی سچائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی مخالفت برائی کے ذریعے کی جاتی ہے، اچھی چیز کی مخالفت اچھی چیزوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی چیز کی مخالفت میں برائی کھڑی ہے تو سمجھ جائیے وہ چیز اچھی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، مخالف سمتوں سے ہم چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عرفنا فیما سبق التوحید واقسامہ، اس سے پہلے ہم لوگ توحید اور اس کی قسموں کو سمجھ لیے۔ فکان لابد من معرفت ضدہ، تو اب ضروری ہے کہ ہم توحید کے ضد، اس کے اپوزٹ یعنی شرک کو پہچانیں۔ جس طرح سے عربی میں کہا جاتا ہے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کو اس کے ضد، اس کے الٹا کے ذریعے سے سمجھنا زیادہ واضح ہوتا ہے۔ سوف نتکلم عنہ فی النقاط الآتیہ، اب شرک جو ہے اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو آنے والے 3 پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس پر ہم باتیں کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں تعریف الشرک و بیان اقسامہ و حکم کل شیء۔ شرک کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں اور ہر قسم کا کیا حکم ہے، اس لیے کہ ہر قسم کی شرک کا الگ الگ حکم ہے، اس پر عمل کرنے والے کا انجام الگ الگ ہوتا ہے۔
نمبر 2 لماذا ندرس هذا الباب، شرک کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، صرف توحید پڑھ لینا کافی کیوں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز سبب وقوع الشرک فی العالم، دنیا میں شرک کیوں ظاہر ہوا، لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہوئے۔ یہ 3 نقاط ہیں، 3 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں تعریف الشرک و اقسامہ، شرک کی تعریف یعنی شرک کا ڈیفینیشن اور اس کی قسم۔ شرک کے ڈیفینیشن آپ کسی بھی زبان میں دیکھیں گے تو ایک نارمل سا ڈیفینیشن ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے۔ یہ 3 الگ الگ باتیں ہیں لیکن ہیں تینوں ایک۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اس کا مطلب ہوا کسی اور کو اللہ کے برابر کرنا۔ اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اس کا مطلب ہوا کسی اور کی عبادت کرنا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دینا۔ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ رب العالمین کے برابر کسی اور کو قرار دینا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں، لیکن اس میں ایک کمی رہ جاتی ہے۔ لہذا شیخ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے شرک پر بڑا زبردست کام کیا ہے، ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تقویۃ الایمان نہیں پڑھا اس کے ایمان میں تقویت یعنی مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان تقویۃ الایمان پڑھے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں جو شرک پایا جاتا ہے اس کی جو چال چلن ہے اس کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے شرک کی جو قسمیں بیان کی ہیں، یقیناً اسے پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس تقویۃ الایمان میں وہ شرک کے تعریف میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے یا کسی کی عبادت کی جائے یا اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے، صرف یہ شرک نہیں، یہ شرک ہے لیکن یہی صرف شرک نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا برابر بھی نہ مانے، اللہ کا حق کسی کو نہ دے اور نہ ہی کسی کی عبادت کرے۔ اتنا اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک دنیا میں ایسا بھی انسان ہے یا ایسی بھی مخلوق ہے جو اللہ سے بہت چھوٹا ہے، اللہ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت و قدرت کے ذریعے سے اس انسان کو کچھ حق عطا کیا ہے، یہ بھی شرک پایا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو لوگ بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، ہے نا، ان کے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو بزرگ جس کو ہم مان رہے ہیں، یہ جو بابا ہے، یہ جو پیر ہے، یہ خود سے پیر نہیں بنا، یہ اتنی عبادت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے جانب سے ان کو یہ مقام ملا ہوا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ وہ اللہ سے چھوٹا مان رہا ہے، اللہ کا سارا حق اسے نہیں دے رہا ہے، ساری عبادتیں اس کے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ مان رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا بزرگ ہے، اللہ والا ہے، دیندار ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ لوگوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے، تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شرک ہوا، یہ اس کا کمال نہیں۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن کچھ بزرگ ایسے ہیں، کچھ پیر ایسے ہیں، کچھ اللہ والے ایسے ہیں جن کے عبادتوں سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی کچھ باتیں بتا دی ہیں، تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی شرک ہوا۔ تو یہی بات ہے کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ کسی کو اللہ کے برابر کر دے، اللہ کا حق دے دے یا اس کی عبادت کرنے لگ جائے، بلکہ اللہ کے حق میں سے ذرہ برابر بھی کسی کو یہ سوچ کر کے دے دینا کہ اللہ نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ اس کو یہ دیا جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے یہاں
بہت ساری قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں شرکوں میں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ الشرک ہوا مساوات غیر اللہ باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے مساوی یا اللہ کے برابر سمجھنا، فی ما ہوا حق للہ، ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ رب العالمین اپنا تنہا حق رکھتا ہے، بمعنی مطلب یہ ہوا صرف شیء من انواع العبادہ، کہ عبادت کے ذرہ برابر حصے کو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دینا، یہ شرک ہے۔ وَيُنْقَسَمُ إِلَىٰ قِسْمَيْن، وَيُنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْن، اور شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک جو ہے اتنا کیا کہتے ہیں لارج یہ کہیے یا اتنا وسیع کہیے یا اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ کم وقتوں میں اس کے سارے کونے کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں الشرک الاکبر، سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ یاد رکھیں دونوں شرک میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور دونوں کے انجام میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ہلکا ہلکا سا فرق ہے، لیکن دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کے انجام میں فرق ہے، لیکن جہنم تو دونوں کے لیے ہے۔ جو شیخ الاسلام امام شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے شرح میں بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے، ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں وہ صرف ای نوع من انواع العبادت لغیر اللہ، شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دے، کسی اور کو دے دے۔ یہ شرک اکبر صرف غیر مسلموں میں نہیں پایا جاتا، کلمہ گو لوگوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، مسلمان لوگوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو شرک اکبر یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کسی اور کو دے دینا، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا، جیسے کَمَن يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ او ينظر لغیر اللہ او يدعو غیر اللہ او يستغیث بغیر اللہ، یعنی کوئی آدمی کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرے۔ اب ذبح کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جب عقیقہ یا قربانی کی جاتی ہے تو ایک بہت گندا اور خطرناک جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کس کے نام سے ذبح ہوگا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کے نام سے، ہے نا؟ کس کے نام سے ذبح ہوگا؟ تو بھیا کے نام سے، ہمارے گھر والوں کے نام سے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کس کے نام سے ذبح ہوگا؟ اللہ کے نام سے۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ ابا کے طرف سے، بھیا کے طرف سے، گھر والوں کے طرف سے، گھر والوں کے نام سے نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، جس کی ذات سب سے بڑی ہے، جس کی ذات سب سے عظیم ہے۔ یہ کسی کا انٹینشن کسی اور کے نام سے نہیں ہوتا ہے، لیکن جملہ جو ہے، سینٹنس جو ہے، یہ غلط کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ جملہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کَمَن يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے۔ اب یہاں ذبح کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز، انسان جانور اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتا، پیر صاحب کے نام سے ذبح کر رہا ہے، کسی اور کے نام سے، کسی اور کے نام سے، کسی اور کے نام سے ذبح کر رہا ہے، ایک ذبح کرنا۔ دوسرا، بہت سارے لوگ پیر کے نام سے، فقیر کے نام سے، ولی کے نام سے، بزرگ کے نام سے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام سے چھوڑ دیے ہیں، جب یہ بڑا ہوگا تب ہم ان کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حساب سے ذبح لغیر اللہ کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من یذبح لغیر اللہ او ینظر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا،
جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کفار و مشرکین بتوں مورتیوں کے نام سے نظر و نیاز کرتے تھے، آج بھی لوگ غیر اللہ کے نام سے، خواجہ کے نام سے دیگ چڑھایا تو اس کے نام سے دیگ چڑھایا، اس کے نام سے سبیل پلایا، یہ ساری چیزیں اسی کے کیٹیگری میں اور اسی کے دائیں بائیں گھومنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے او یدعو غیر اللہ، یہ تو بہت عام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یا خواجہ غریب نواز مدد کر، اے مولی یا علی کر مدد، ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں کتنے سارے لوگ جاتے ہیں مزار کے دربار میں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ مزار دیکھا ہے، ٹور پہ گیا تھا مزار، آج تک افسوس ہوتا ہے کہ کیوں گیا، چھوٹا تھا تب چلا گیا تھا، میری عمر اس وقت رہی ہوگی 17 سال، پڑھ رہا تھا اس ٹائم۔ ایک جگہ گیا تھا میں عید کی نماز پڑھانے، بقرعید کی نماز پڑھانے۔ مسجد کے جو متولی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انتقال کر گئے، حنیف ایڈوکیٹ صاحب، وہ کیا کہتے ہیں اورنگ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے، مہاراشٹر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک مزار ہے 18 فٹ لمبی ہے، کتنی ہے؟ 18 فٹ لمبی ہے، پورا پیتل سے بنا کے رکھا ہے، چلیے گھوم کے آتے ہیں۔ چلے، مزار سے کچھ پہلے ایک اور مزار ملا، کہتے ہیں یہ جو مزار ہے ایک پاگل کا مزار ہے، وہ پاگل ہم لوگ کے سامنے مرا ہے اور لوگوں نے اس کا مزار بنایا ہے۔ پھر کچھ آگے جا کر کے کسی جانور کے بھی مزار کا ذکر کر رہے تھے، وہ صحیح سے یاد نہیں، گھوڑے کا یا اسے کسی سواری کا مزار تھا۔ میرا آج کے زمانے میں جو پیر کار میں گھومتا ہے اس کا پھر کار کا مزار بنے گا، پہلے گھوڑے میں گھومتے تھے، اب کار میں گھومتا ہے نا پیر صاحب لوگ، پھر ہوائی جہاز کا مزار بنے گا، سب کا مزار بنائیں گے لوگ۔ تو وہاں جب مزار پہ وہاں دیکھے کوئی مزار پہ سجدہ کیا ہوا، 2 لوگ تھے، ایک سجدہ کیے ہوئے پڑا ہوا تھا غالباً، اور ایک ایک دم مزار سے چپک کے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا مزار سے چپکا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے توحید والی آیت، ہاں کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آتا ہے وہ اجمیر میں جنت دروازہ، یہاں سے جو داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اسی طرح یا خواجہ مدد کر، اس امت کی حفاظت کر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو عام ہے ہمارے ہاں، عام ہے ہمارے یہاں پر غیر اللہ کو پکارنا، یعنی کسی اور کو مدد کے لیے طلب کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا۔ حج کرنے جاتے ہیں لوگ اور مزار کے پاس جا کے مدد مانگنے لگتے ہیں، اور مدد کیسے آتی ہے؟ متوالوں ڈنڈا لے کے دوڑا دیتے ہیں، یہ مدد آتی ہے، نہیں، مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ ابھی 2-4 سال پہلے شاید وہ لوگ 12 ربیع الاول کو گئے تھے، تو مارا ایک دم، پولیس والے گاڑی ایک دم شرطا والے ڈنڈا لے کے دوڑائے، سب کو گھیر کر کے سب کو فوراً ڈپورٹ کرو، اس کو واپس بھگاؤ ان لوگوں کو۔ مزار کے پاس آ کے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یا رسول اللہ، یا غوث، یا اجمیر شریف، یا حاجی علی بابا، ہاں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کم بخت رمضان کے مہینے میں وہ گانا چلاتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد، ہے نا، یہ گانا چلا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے وہ کتنی نیکی کا کام ہے، ٹھیک۔ ہم لوگ جب مہاراشٹر میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک چائے کی دکان تھی، چائے کی دکان کا نام تھا پہلوان ہوٹل۔ تو ہم لوگ کے مدرسے میں جو پانی پینے کا تھا بہت اچھا رہتا نہیں تھا، وہاں ہوٹل کے پاس وہ کارپوریشن کا نل جیسے ہوتا ہے وہاں نل تھا، وہاں لوگ پانی بھرنے جاتے تھے، ہم لوگ پانی بھرنے گئے تو رمضان کا مہینہ تھا، ایک آدمی آیا، کہا یہ کیا گانا لگا رہے ہو بدتمیز کہیں کا، رمضان کا قوالی لگاؤ۔ کہا بدتمیز کہیں کا رمضان کے مہینے میں گانا لگا ہے، قوالی لگاؤ۔ میں نے کہا بھائی گانے میں تو کم گناہ ہے، تیرے قوالی میں شرک گھسا ہوا ہے۔ میں نہیں بولا گانا سنو، میں کہہ رہا ہوں قوالی میں اس سے زیادہ گناہ بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ کیوں اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جان نگر روڈ چلے جائیے، پورا اس کو سجا دیا جاتا ہے، ایسے جیسے لگتا ہے کہ 26 جنوری میں رائے سنا ہلس بنایا گیا ہو، کیا کہتے ہیں وہ لال قلعہ کا سامنے کا جو حصہ سجایا جائے اسے سجا دیتے ہیں، اور وہاں پر یہی گانا لگا دیتا ہے وہ جو ہے وہاں کا آدمی ناٹا جو ہے، اس کا نام نہیں لیں گے، اور ناٹا جو ہے وہ لگاتا ہے، وہ کیا ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا میں گھر تیرے در سے خالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی تو نہیں بھریں گے، مگر اس کے اس پکارنے کی وجہ سے شیطان کی جھولی بھر جائے گی، اس کو اپنے پجاریوں کی تعداد ڈھیر ساری مل جائے گی۔ اسی طرح سے او یستغیث بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، ایک تو وہ کسی اور کو پکارنا، دوسرا کسی اور سے مدد طلب کرنا۔ مدد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عام طور پر آدمی شرک کرتا ہے جب مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تب غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، خود دوا علاج کراتے کراتے جب وہ تھک گیا تب مزار پہ پہنچ گیا، پھر کیا ہو گیا، مزار پہ پہنچنے کے بعد مزار کا پجاری بن گیا،
ہوا نا ہندوستان کا ایک سنگر ہے اے آر رحمان، پہلے ہندو تھا، ٹھیک ہے، کچھ مصیبت آ گئی، ٹل نہیں رہی، مزار پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہو گیا تو اپنا نام رکھ لیا اے آر رحمان، اور اب تک وہ خواجہ گاتا پھر رہا ہے، مولا علی، حاجی علی، پیا حاجی علی گاتا پھر رہا ہے۔ کیوں گا رہا ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کہ یہاں سے مجھ کو شفا ملی ہے۔ پاکستان سے آدمی ہندوستان آ رہا ہے مزار پہ کس لیے؟ منت مانگنے کا لیے۔ یہ مزار اب الیکشن بھی جتوا رہے ہیں آج کل، ہاں، الیکشن کا ٹائم ہو مزار چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، انسان کیا کر رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ تو او یستغیث بغیر اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاح بھی ہے، اس سے معلوم ہوا سورہ فاتحہ میں ہر حال میں نماز میں ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو یعنی نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا ہے، دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی، میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، بندے نے میرے صفات بیان کیے، میری ثنا خوانی کی، میری کیا کہتے ہیں اچھے صفات کا ذکر کیا۔ پھر جیسے ہی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجد علی عبدی، بندے نے میری طاقت، میری قوت، میری قدرت کا اعتراف کیا ہے، کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ پھر جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان، مطلب بندہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا، تو عبادت بندہ کرے گا، مدد اللہ کرے گا، آدھا بندے کے حصے میں چلا گیا، آدھا اللہ کے حصے میں چلا گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تم مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تیرا انعام و اکرام ہوا، جیسے انبیاء ہیں، صحابہ اکرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ہمیں وہ راستہ نہ دکھا جس پر چلنے والوں پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے یہود و نصارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ سب ہے جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت مانگتا ہے انسان نماز میں، کہا سورہ فاتحہ مت پڑھو، کیوں؟ یہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنگ سنگ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک دم اطمینان، سکون اور یقین کے ساتھ کہ ابھی میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو پڑھنے میں جلد بازی بھی نہ ہو، ادب و احترام کا خیال ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اطمینان سے مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین اس کی ہر مراد پوری کرے، اور مانگتے وقت یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ افسوس ہے ہمارے یہاں لوگ جب سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہیں کھچڑی بناتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بھائی رکوئے گا، اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا، پھر اگلا آیت پڑھے گا، پھر اللہ کا جواب آئے گا۔ یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے، جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ اس کے ہر آیت کے سوال سلام کا ہر آیت کا جواب دیتا ہے، اور یہاں لوگ کھچڑی بنا دیتے ہیں، خاص کر کے تراویح میں تو اس کا پورا جوس نکال دیتے ہیں لوگ۔ یہ افسوس کی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو او یستغیث بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد مانگنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سے کمن یستغیث بالاسنام، یہاں استغاثہ میں دو چیزیں داخل ہیں، خاص کر کے بارش طلب کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے، اور ہر قسم کی مدد بھی اس میں داخل ہے، جیسے اللہم اغثنا، یعنی اللہ تو ہم پر رحم کر، یہاں رحمت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور اس کا معنی بارش بھی ہوتا ہے۔ اللہم اغث قلوبنا بالایمان والیقین، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان و یقین پیدا کر۔ تو یہ ہر قسم کی مدد کے لیے استغاثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی بتوں سے پانی مانگے، کوئی اولیاء صالحین سے مانگے، بحجۃ ان ذلک یقربہ الی اللہ زلفیٰ، اس دلیل کے ساتھ کہ ہم اس لیے اس اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں کیونکہ یہ بندہ ہم کو اللہ کے قریب کرے گا۔ بھائی بندہ اللہ کے قریب کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے بندہ اللہ کے قریب کیسے کرے گا؟
کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ وہ اللہ کے قریب گیا کیسے؟ عبادت کر کے۔ تو بھی عبادت کر کے چلا جا، اس نے کسی اور کو پکار کے تھوڑی اللہ کے قریب ہوا ہے۔ جب وہ کسی اور کو پکار کے اللہ کے قریب نہیں ہوا تو بھی نہ کسی اور کو پکارے ہوئے اللہ کے قریب ہو جا۔ وحکم هذا النوع من الشرک انه کفر، کوئی آدمی اگر اس طرح کی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کفر ہے، مخرج من الملہ، انسان کو ملت اسلامیہ سے باہر کر دیتا ہے۔ ولا يقبل اللہ من صاحبہ صرفا ولا عدلا، اور اس قسم کے شرک کرنے والوں کے اللہ رب العالمین نفل اور فرض کسی بھی قسم کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وصاحبہ خالد مخلد فی النار اذا مات علی ذلک، اگر آدمی اس گناہ سے توبہ کیے بنا مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا، کما قال اللہ تبارک، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ کسی اور کو پکارتا تھا تو جہنم میں داخل ہو گیا۔ فإن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، اس لیے کہ شرک تمام گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، یہ مطلق طور پر ہے، یہ عام بات ہے، اس میں کسی قسم کے اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِمَن مَّاتَ عَلَيْهِ أَبَدًا، اور جو بھی اس گناہ کو کرتے ہوئے مر جائے اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرا تو دور گمراہی میں نکل کر چلا گیا۔ وقال تعالی، اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا مطلب کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وقال تعالی مبینہ ان من اشرک لا یقبل اللہ عملہ، اور جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کے عمل کے پاس آئیں گے جو اس نے کیا ہوگا، اور اس میں چونکہ شرک ہوگی اسی لیے ہم اس کو اڑتے ہوئے تنکوں کے مانند بکھیر دیں گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی شرک اکبر کی۔ شرک اکبر زندگی میں انسان توبہ کرے تو معاف ہوگا، اور اگر زندگی میں توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کے اس گناہ کو اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ضروری ہے آدمی شرک اکبر سے بچے اور ہمیشہ توبہ و استغفار میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے شرک اصغر کی، تو انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔